بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے آدمی کا ذکر کریں گے جس نے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی لیکن گھاٹے کا سودا کر بیٹھا۔ ناظرین، وہ بڑا نامی گرامی شاعر تھا لیکن اب بڑھاپے کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اس نے ساری زندگی گمراہی میں بسر کر دی تھی، مگر اب اچانک اس کے ارمانوں میں اسلام کی شمع جلنے لگی۔ وہ یمامہ سے نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلا تاکہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنی سواری کا رخ مدینہ تو طیبہ کی طرف موڑ دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اسرائی کرتا جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یقیناً تو نے اس طرح رات گزاری جس طرح عشوب چشم کا مریض رات گزارتا ہے۔ تیری آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی بند نہ ہوئیں اور تیری وہ حالت ہو گئی جو سانپ کے ڈسے ہوئے اور آنکھوں میں رات گزارنے والے کی ہوتی ہے۔ خبردار مجھ سے میری اونٹنی کے بارے میں پوچھنے والے کہ اس کا کدھر کا ارادہ ہے، تجھے جان لینا چاہیے اس کے لیے اہل یثرب میں وعدے کی جگہ ہے۔ وہ ایسا نبی ہے جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے میری عمر کی قسم، اس کا ذکر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، اس کی جماعت ہر جگہ موجود ہے۔ بلا شبہ تو نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت نہیں سنی اور لوگوں نے اس پر گواہی دی۔ جب تو نے دنیا سے نیک عمل کا زیادہ راہ اختیار نہ کیا اور مرنے کے بعد اس شخص سے ملاقات ہوئی جو دنیا سے تقوی کا زیادہ راہ لے گیا، تو اپنی کوتاہیوں پہ پشیمان ہوا کہ تو اس جیسا کیوں نہ ہوا اور اس چیز کے لیے تیاری نہ کی جس کے لیے اس نے تیاری کی۔ ناظرین، وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح اسرائی کرتا جا رہا تھا۔ جو وہ سرا کے نشیب و فراز عبور کرتا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ سے ملاقات کا جذبہ بے تاب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بتوں کی پوجا چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا پکا عزم کر لیا تھا۔ وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو مشرکین کے کچھ لوگوں نے اسے روک لیا۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ بوڑھے شاعر نے صاف بتا دیا کہ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین کو خطرہ لاحق ہو گیا، اگر یہ شاعر مسلمان ہو گیا تو اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات بھڑکائے گا، لوگوں کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکے گا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ہمیں تو ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی نے پریشان کر رکھا ہے۔ اس اکیلے نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل اسلام کی محبت سے گرما دیے ہیں۔ اگر عرب کا یہ نامور اور بے مثال شاعر بھی مسلمان ہو گیا تو ہمیں ناکو چنے چبوا دے گا۔ مشرکین مکہ عرب کے اس بوڑھے شاعر عاشا بن قیس کو روکنے لگے اور اسے اپنے آباء و اجداد کی غیرت دلانے لگے اور کہنے لگے کہ عاشا، تمہارا دین اور تمہارے باپ دادا کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ عاشا نے جواب دیا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی بہتر اور سچا دین ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا، بوڑھے شاعر کو ورغلانے اور اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے ایک اور حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، عاشا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا کو حرام قرار دیتے ہیں۔ عاشا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے عورتوں سے کیا واسطہ؟ مشرکین، وہ شراب کو بھی حرام کہتے ہیں۔ عاشا، شراب تو عقل کا خاتمہ کر دیتی ہے، اچھے بھلے آدمی کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، مجھے شراب کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عاشا عزم صمیم کر چکا ہے اور اپنے ارادے سے ٹلنے والا نہیں تو انہوں نے ایک اور شیطانی ہتھکنڈہ اختیار کیا۔ وہ اسے لالچ دینے لگے، کہنے لگے، ہم تمہیں 100 اونٹ دیتے ہیں، تم اسلام کا ارادہ چھوڑ دو اور اپنے گھر کی راہ لو۔ کیچڑ میں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ مشرکین نے اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے مال کی چمک دکھائی تو بوڑھا شاعر پھسل گیا۔ اس نے غور و فکر شروع کر دیا، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ شیطان نے اس کی عقل پر پردے ڈال دیے۔ عاشا بن قیس نے مشرکین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھی بات، لاؤ میں تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے 100 اونٹ اکٹھے کیے اور عاشا کو دے دیے۔ وہ 100 اونٹ لے کر حالت کفر ہی میں اپنے گھر کی طرف واپس چل دیا۔ ناظرین، اونٹوں کا ریوڑ ہنکائے لیے جا رہا تھا اور بڑا خوش تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے شاعری کے ذریعے سے
बड़ी दौलत जमा कर ली है। अब मैं बड़ा मालदार हो गया हूँ, मुझे किसी की मोहताजी नहीं रही, लेकिन भूल गया कि अल्लाह ताला भी उसकी गात में है और हर दम देख रहा है कि वो किस तरह दुनिया के घटिया सामान के एवज अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। हालांकि जमीन व आसमान के सारे खजाने तो अल्लाह ही के पास हैं। नाजरीन, बूढ़ा शायर कशां कशां अपने घर के करीब पहुंचा ही था कि अचानक ऊंटनी से गिर गया। उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं सिसक सिसक कर मर गया। ऊंटों का रेवड़ दरा का दरा रह गया। उसने अपनी दुनिया भी गंवा दी और आखिरत भी बर्बाद कर ली। ये खुले बंदूक घाटे का सौदा था। नाजरीन, अफसोस उस नादान इंसान पर है जो अल्लाह के रास्ते से भागे और दुनियावी चमक दमक में रीझ कर घाटे का सौदा करे। मलाल ये है कि ऐसा अक्सर होता है कि बसा औकात इंसान हक को पहचान लेता है और उसकी पैरवी का शौक भी रखता है, लेकिन इस फानी दुनिया के आर्जी फायदे की खातर धोखे में आ जाता है और अपने रब की नाफरमानी पर अड़ा रहता है। दुनिया का सज धज शान शौकत और बुरी सोबत दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करने की राह में आड़े आ जाती है। वो दुनिया की पुरकशिश चीजों की तरफ लपक पड़ता है और मौत का बेरहम हाथ इसकी गर्दन दबोच कर उसे कब्र के घड़े में फेंक देता है। काश नादान इंसान ये हकीकत समझ ले कि आखिरत की जिंदगी और इसकी नेमतें बेमिसाल और हमेशा बाकी रहने वाली हैं। नाजरीन, उम्मीद है ये छोटा सा वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।